بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا حصہ پہلے باب کے نمبر 10 پر گزرا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موطا میں شہید ہوئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ، عون اور محمد رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخاء، سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درم تھے، اور یہ قرضہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے، اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیر رضی اللہ عنہ کے مولا، فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔
ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اعمال کا عشر عشیر ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔